ना लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप नहीं चल रहा, आपको लिंक नहीं सेंड कर पा रही मैं। तो रिकॉर्डिंग आपको इनफैक्ट मिल जाएगी, लेकिन लेसन स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 99 سے 104 تک ہم پڑھیں گے۔ آج کے اپنی لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک، کاف باریک پڑھیں گے، دال کے اوپر کھڑی زبر ہے، دال کے ادائیگی زال کی جب ہم ادائیگی کریں گے تو زبان کی نوک اوپر کے سامنے کے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرے گی۔ نو بزنگ ساؤنڈ، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سافٹ ہے، لائٹ ورڈ ہے، سہولت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کذالک نقص، قاف اور صاد دونوں ہیوی لیٹرز ہیں، جب ہم ان کو پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ نے زبان کو اوپر تعلق کی طرف اٹھانا ہے، تو پھر آرام سے آپ قاف اور صاد کو پڑھ لیں گے۔ جب کاف کی آپ ادائیگی کریں گے تو زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر تالو کے سافٹ حصے کو ٹچ کرے گی، تو قاف کی صحیح کریکٹ ادائیگی ہوگی۔ نقص علیک من انباء، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد تھراٹ لیٹرز میں سے حمزہ آ رہا ہے۔ اگر کہیں پہ تنوین یا نون ساکن ہو اور اس کے اوپر ہم پڑھنے میں تھوڑی سی بھی ڈیلے کر دیں، تھوڑا سٹے کر دیں، تو وہاں پر غنہ ہو جاتا ہے۔ غنہ نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ جب بھی تھراٹ لیٹرز آگے آتے ہیں تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی اس کو پڑھیں گے تو کیسی ساؤنڈ آئے گی؟ من انبائی، تو وہ آپ نے یہاں پہ غنہ کر دیا، غنہ غلط ہے، یہاں پر نہیں ہوگا۔ کیسے آپ پڑھیں گے؟ من انبائی،
میم اقلاب کا ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پر چھوٹے سے میم کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ نون میم میں بدل گیا ہے، اس کی آواز اب میم سے ملتی جلتی ہوگی۔ اقلاب کے میم کے اوپر غنہ بھی کرتے ہیں، با کے اوپر آپ مت کیجئے۔ ای ما قد سبق، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کے اوپر جب جزم آ جائے تو ہم قلقلہ کرتے ہیں، یعنی کہ آواز پلٹ کر آتی ہے۔ دال کے اوپر آواز پلٹے گی، یعنی کہ ہم قلقلہ کریں گے۔ اسی طرح جب قاف کو ہم ٹیمپرری طور پر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو یہ یہاں پہ بھی ہم قلقلہ کریں گے۔ ما قد سبق، وقد آتيناك، من لدنا، من لدنا ذكرى، ذكرى، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، قاف کے اوپر اینڈ پہ آپ قلقلہ کریں گی، اور سٹارٹ میں بھی جب آپ نے آیت کو پڑھا ہے تو اپنے کچھ مسٹیکس کی ہیں، احتیاط کے ساتھ پڑھیے گا۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، تین غلطیاں آپ کر رہے ہیں۔ پہلی کذالک کو کذالکا پڑھ رہے ہیں آپ، یعنی کہ یہاں پر آپ کھڑی زبر لگا رہے ہیں آخری کاف کے اوپر۔ دال اور قاف کے اوپر قلقلہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، لاسٹ ٹائم پڑھا رہی ہوں، اس کے بعد آپ خود کریکٹ کیجیے گا، اس کو پریکٹس کیجیے گا۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، وقد آتيناك، وقد آتيناك من لدنا ذكرى، من لدنا ذكرى، من أعرض، یہ جو لفظ میں نے آپ کو پڑھا ہے اس میں کافی غلطیاں ہو سکتی ہیں، ان کی چانسز ہیں۔ پہلی غلطی، نون ساکن کے بعد تھروٹ لیٹرز آ رہا ہے تو غنہ نہیں کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے۔ حمزہ اور آئین جب اکٹھے آ جائیں تو لامہ اعلیٰ ان دونوں میں سے ایک مخرج کو غلط ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہ غلطی نہیں کرنی ہے، را کو پر کرنا ہے، ضاد کی ادائیگی درست رکھنی ہے۔
दौद के ऊपर आपने मद नहीं करना। मन अअरद, मन अअरद अन्हु फ़इन्नहु फ़इन्नहु यहमिलु। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी आवाज को ऊपर हलक की तरफ ले जाएंगे तो ये हा से ख में चेंज हो जाएगा। और क्या गलती की जाती है, यहमिलु को यखमिलु आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यखमिलु नहीं है, यहमिलु है। यहमिलु यौमल क़ियामती विज़रा, विज़रा मन अअरद अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा। من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه. हमने ज्यादा स्ट्रेच क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर आर्जी वक्फ आ रहा है, आर्जी मद आ रहा है। वक्फ की वजह से जब भी मद्दे असली हो और उसके बाद वाले हर्फ के ऊपर जज़म आ जाए तो हम वक्फ की सूरत में यहाँ पर हम मद करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्ट्रेच ज्यादा करके तो फिर हम वक्फ करेंगे। खालिदीन फीह वसाअ लहुम वसाअ लहुम यौमल क़ियामति यौमल क़ियामति हिमला वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला। खालिदीन फीही वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिमला। यौम युनफ़ख़ु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि
في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يومئذ يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا زرقا जा को आप शिद्दत के साथ और सीटी की आवाज में पढ़ेंगे और औ को पुर करेंगे और कौफ भी पुर करके मध्य असली के साथ पढ़ा जाएगा। يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون يتخافتون بينهم إن لبثتم إن لبثتم إلا عشرا إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم हा की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। हमजा और आइन 3 थ्रॉट लेटर्स हैं और अदायगी दुरुस्त रखिएगा इसकी। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून बिमा यक़ूलून إذ يقول إذ يقول أمثلهم
میم ساکن کے کچھ قواعد ہیں، تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں. میم ساکن ہو اور اس کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے اس کے اوپر آپ اظہار کریں گے، یعنی کہ میم کے اوپر کوئی غنہ آپ نہیں کریں گے. تو یہاں پر سا ہے تو ہم میم کو بغیر غنے سے پڑھیں گے. امثلوہم طریقتن. تو کی ادائیگی کو درست رکھیے گا، را کے اوپر مد اصلی کیجیے، قاف کی ادائیگی کو درست رکھیے اور تا کے اوپر اپنے اظہار کرنا ہے، غنے کی آواز نہیں آنی چاہیے. طریقتن. تو کی ادائیگی درست رکھیے گا، طریقتن. لبثتم. لبثتم. إلا يوما. إلا يوما. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. امثل نہیں ہے، امثلو ہے. کچھ غلطیاں کر رہے ہیں آپ، ان کو کریکٹ کر لیجئے، اور حرکات میں بھی آپ تبدیلی کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنی ہے، احتیاط سے پڑھیے گا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك اسی طرح نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائی من سے، انبائی خبریں یا احوال، یعنی کہ احوال میں سے، یعنی کہ بہت ساری خبروں میں سے کچھ خبریں ہم آپ کے اوپر بیان کر دیتے ہیں، ما اس میں سے جو قد تحقیق سبق گزر چکے. کون سی قصے یا نقص بیان کرنا، کون سی خبریں ہیں، کون سے احوال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، کس کی طرف اشارہ ہے. ابھی جو ہم نے ریسنٹ پڑھا، یعنی کہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، بنی اسرائیل کا فرعون کا قصہ، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا بیہیویئر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان فرمایا، ان کو غلامی سے نجات عطا فرمائی، ان کو آزادی کی سانس نصیب کی، ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے چشمے نکالے، ان کو تورات دی، ان کو دنیا بھر کی قوموں کے اوپر، لوگوں کے اوپر فضیلتیں دی، اور ان کا کیا رویہ اور ایٹیٹیوڈ تھا، وہ ساری باتیں یہ قصے ہیں. کون سے قصے ہیں؟ کذالک نقص علیک، یہ تمام احوال ہیں، خبریں ہیں، وہ جو پہلے گزر چکی ہیں، ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. وقد اور البتہ تحقیق، آتینا کا دیا ہم نے آپ کو، من لدنا اپنے پاس سے، ذکر نصیحت، یعنی کہ اللہ تعالی
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तवस्सुत से तमाम लोगों को ये बता रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की रसालत के ऊपर क्वेश्चन रेज करते थे, क्वेश्चनिंग किया करते थे और डाउट्स क्रिएट करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर मौजूद नहीं थे जब ये सारी बातें हो रही थी, ये सारे किस्से थे। तो ये बयान करने वाला कौन है? ये अल्लाह ताला की वही है। अल्लाह ताला अपनी वही के ज़रिए अपने पैगंबर को ये सारी बातें बता रहे हैं, और क्यों बता रहे हैं, उनके कुछ मकासद हैं। एक तो मकसद ये कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के हालात थे, सेम ऐसे ही हालात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दरपेश थे। मुश्किलात और तंगदस्ती और तकलीफ़ें और आपके खिलाफ प्लॉटिंग करना और आपको हर तरीके से नुकसान पहुंचाना, आपके मिशन के आगे रुकावटें खड़ी करना। तो उससे मकसूद ये था कि दुश्मनों को, दीन के दुश्मनों को ये बताना कि वो जितनी भी रुकावटें खड़ी करते हैं, जितनी भी वो अपनी तरफ से प्लॉटिंग कर लें, मकरो फरेब कर लें, साजिशें कर लें, लेकिन बिल आखिर हक ने ही गालिब आना है और अल्लाह ताला अपने पैगंबर की, ईमान वालों की ज़रूर मदद फरमाया करता है। और वक़्त और अलबत्ता तहकीक आतैना का मिन लदुन्ना ज़िक्रा, और ये नसीहत है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरफ से कोई मन घड़त बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत उतरी है, एक ज़िक्र उतरा है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाया है और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर एहसान फरमाया है और किताब अता फरमाई है। तो फिर हमारा और आपका क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? क्या वो रद्द-ए-अमल होना चाहिए जो बनी इसराइल का हो चुका, जो उन्होंने तौरात के साथ तरीका इख्तियार किया, उन्होंने तौरात की तकज़ीब की, तौरात को झुटलाया, उसमें तहरीफ़ात की, उनके अहकामात को छुपाया, उनके अहकामात की तरदीद की और अल्लाह ताला की नाफ़रमानी की और अपनी किताब को छोड़ दिया। आज वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। इसी तरह से आज कौम, जो मुसलमान कौम है, उसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम अता फरमाया है। तो हम और आपने ये देखना है कि हमारा रवैया कुरान पाक के साथ कैसा है, क्योंकि पिछली जो एग्जाम्पल्स हैं वो नसीहत पकड़ने वालों के लिए एक नसीहत है कि वो कौमें गुजर चुकी और उनके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका और वो अल्लाह ताला के गजब का शिकार हो चुके। और मन जो कोई आरदा मुंह फेरेगा अनहु, इससे, किससे? जो अल्लाह का जिक्र है, पिछली जो किताबें अब तो वो अपनी असल शक्ल में नहीं है, और आखिरी किताब जो हक के साथ नाजिल हो चुकी और अब यह क़यामत तक दलील है, जो इससे एराज फेरेगा, यानी कि कुरान पाक की तालीमात से एराज फेरेगा, कुरान पाक को पढ़ने के लिए वक्त नहीं होगा, कुरान पाक को समझने के लिए वक्त नहीं होगा, इसके ऊपर अमल करना मुश्किल महसूस करेगा और दिल के अंदर तंगी महसूस करेगा। किसी भी तरीके का एराज है, चाहे वो वक्त की कमी है, चाहे वो दिल के अंदर रिटेलिएशन है अपने दीन के खिलाफ या अल्लाह ताला के अहकामात के खिलाफ, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड जो मफादात है वो हम तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हम अल्लाह ताला की ऐसी सूरत में अगर फर्माबरदारी करते हैं, हमें तरह तरह की तकलीफों से दो चार होना पड़ता है। तो कोई भी एराज है, किसी भी किस्म का एराज है इस कुरान पाक के साथ, तो जो भी एराज करेगा, गुनाहों की जिंदगी को इख्तियार करेगा, फ़इन्नहु, तो बेशक वो यहमिलु उठाएगा, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, विज़रा बोझ। तो वो क़यामत के दिन जरूर बोझ उठाएगा, और वो कैसा बोझ होगा क़यामत के दिन? अभी जो हमारे गुनाहों का बोझ है ना, वो हम साइकोलॉजिकली इफेक्ट हमारे ऊपर करता है, हमारे मुआशी तंगी आ जाती है, हमारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, हमें तरह-तरह की तकलीफ़ें होती हैं या हम मेंटल डिसऑर्डर्स के शिकार हो जाते हैं। ये कुछ बोझ हैं जो हमारे ऊपर टेंशन, फ्रस्ट्रेशन या किसी भी तरीके से अल्लाह ताला वो बोझ लाद देते हैं। लेकिन क़यामत के दिन मुजस्सम शक्ल में, जैसे उनको अल्लाह ताला जिस्म अता फरमा देगा, आपके गुनाहों को, हमारे और आपके गुनाहों को अल्लाह ताला जिस्म अता कर देगा। जैसे किसी को भेड़, बकरी, ऊंट, मतलब हर किसी का अपना बोझ होगा और वो सारे बोझ उठाकर वो अपने कंधों पर, तो वो क़यामत के दिन चलेगा। तो सोचें, क्या हम अपने गुनाहों का बोझ उठा सकेंगे?
خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں فی ہی اس میں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو جہنم میں داخل کر دے گا تو پھر وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، ایک دائمی عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بارہا قیامت کے اندر قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ ایسا عذاب ہے کہ جس کی عذاب کے اندر دائمی کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید تکلیف دہ بنا دیا ہے کہ اس کے اندر کوئی خواہش کرتے ہوئے بھی نہ کہ کاش کہ یہ ختم ہو جائے اور موت آ جائے، تو موت نہیں آئے گی۔ وسا اور بہت برا ہے لہم ان کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن حملہ بوجھ، تو قیامت کے دن کا جو بوجھ ہوگا وہ بہت ہی برا ہے، اور انسان اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا اپنی ساری ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین بھر بھی سونا دے کر وہ اس بوجھ سے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہے گا نا تو وہ نہیں کر سکے گا۔ یوم جس دن یونفخو پھونکا جائے گا پھر سوری سور میں سے، جس دن سور پھونک دیا جائے گا، ونحشر اور ہم اکٹھا کریں گے المجرمین مجرموں کو، یوم اذن یوم اذن اس دن زرقا نیلی آنکھوں والے۔ نیلی آنکھیں کس وقت ہوں گی؟ جس وقت انتہائی زیادہ خوف کی حالت ہوگی کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، دہشت خوف انسان کے اوپر طاری ہوگا، اور انسان کی آنکھیں ایک جگہ پر سٹک ہو جائیں گی، جیسے وہ پھر جاتی ہیں خوف کے مارے آنکھیں، اور پتلی جو ہے وہ اس کی پھر جاتی ہے، تو بالکل یہی کنڈیشن ایک مجرم کی ہوگی کہ پھٹی کی پھٹی آنکھیں اس کی رہ جائیں گی، اور خوف اس کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یتخافتون وہ آہستہ آہستہ کہیں گے بینہم آپس میں، الا بستم نہیں رہے تم، الا مگر عشرہ 10 دن، یعنی کہ اس وقت انتہائی خوف کی حالت میں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ آخر ہم دنیا میں کتنا عرصہ رہ کر آئے ہیں، تو اس قدر یہ مختصر دنیا کی زندگی ہے نا کہ وہ اس وقت یہ خیال کریں گے کہ شاید ہم 10 دن تھے جو ہم دنیا میں رہ کر آئے تھے، تو اگر وہ 10 دن بھی تھے تو ہم نے کیسے گزارے 10 دن۔ نحنو ہم اعلم زیادہ جانتے ہیں بما اس کو جو یقولون وہ کہتے ہیں، اذ کہیں گے، اذ جب یقولو کہے گا، امثلوہم سب سے بہتر ان میں سے، طریقتاً راہ پر، الا بستم نہیں تم ٹھہرے، الا مگر یومن ایک دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوب جاننے والا ہے کہ تم لوگ کتنا عرصہ اس دنیا میں ٹھہر کر آئے، یا کتنا آزمائش کی گھڑی تھی، کیونکہ ہر انسان اس دنیا میں ایک آزمائش کے ساتھ ہی بھیجا جاتا ہے، تو امتحان کی گھڑی کتنے لمحوں کی تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو ان تمام لوگوں میں سے جو آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں گے، آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہوں گے، تو ان میں سے جو سب سے بہترین جس کی رائے ہوگی وہ یہ ہوگی، وہ کہے گا کہ تم اس دنیا کے اندر 10 دن نہیں مگر صرف اور صرف ایک دن ٹھہر کے آئے ہو۔ تو آئیے میں اور آپ ہم مل کر سوچتے ہیں کہ اگر یہ اس قدر ہی مختصر سی زندگی ہے، اتنی ہی مائنر سی یہ زندگی ہے، تو ہمارے اور آپ کے لمحات کس چیز میں گزرتے ہیں، اور ہم اور آپ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے نکالے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور فائدے پہنچنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ اس دنیا میں بھی نیکیاں کریں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحمتوں کے سائے میں ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرة واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير كثير. وإياكم. السلام عليكم.